بسم اللہ الرحمن الرحیم. در مذمت شیطان کی مذمت کے بیان میں. مذمت یہ برائی کے معنی کے اندر ہے. شیطان خدا کا نافرمان، یہ عزازیل علیہ لعنہ کا لقب ہے. شیطان کی برائی کا بیان اس غرض سے ہے کہ لوگ اس کو سن کر اس کے مکر و فریب سے بچیں اور اس کو اپنا دوست ہرگز نہ سمجھیں. مالک قدوس کا ارشاد گرامی ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، یعنی اے بنی آدم، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. آگے فرماتے ہیں کہ دلا ہر کے محکوم شیطان بود، اے دل ہر وہ شخص جو شیطان کا تابعدار ہوتا ہے. شب و روز در بند عصیاں بود، دن اور رات وہ گناہ کی فکر میں رہتا ہے. یعنی کہ ہر وہ شخص جو شیطان کے بہکانے کے موافق چلتا رہتا ہے، شیطان جو اس کو حکم کرتا ہے وہ اسی کے مطابق کرتا ہے، اور گناہ کے علاوہ کوئی دوسرا کام اس سے سرزد نہیں ہوتا، تو آخر کار اس کا نتیجہ جہنم میں جانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیطان کو اس طرح عتاب ہے کہ اے شیطان، میں بے شک بھر دوں گا دوزخ کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے جو تیرے تابعدار ہوں گے اور تیرا کہنا مانیں گے. آگے فرماتے ہیں کہ کسرا کے شیطان بود پیشوا، جس شخص کا شیطان پیشوا ہوتا ہے، کجا باز گردد براہ خدا، وہ کہاں لوٹ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف. فرماتے ہیں کہ ہر قوم اپنے امام کے پیچھے پیچھے اور اس کے تابع ہوتی ہے، بس جس کا امام شیطان ہوگا وہ خدا کی راہ کی طرف کیسے لوٹ سکے گا، کیونکہ شیطان تو دوزخ کی راہ کی طرف چل رہا ہے اور سب کو چلا رہا ہے. تو جو اس کو چھوڑے گا، اس کے راستے سے ہٹے گا، وہ اللہ پاک کے راستے پر چلے گا، اور وہی راستہ جنت کا راستہ ہے. کسرا کے شیطان بود جار غار، جس شخص کا کہ شیطان جار غار ہو یعنی پکا ساتھی ہو. فرماتے ہیں کہ نباشد مقامش بدار القرار، اس کا مقام جنت میں نہیں ہو سکتا. یہ شعر اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، بقیہ کتب کے اندر یہ اس ایک شعر کا جو ہے اضافہ کیا گیا ہے، لیکن ادھر موجود نہیں ہے. آگے آپ فرماتے ہیں کہ دلا عزم عصیاں مکن زینہار، اے دل ہرگز گناہوں کا ارادہ نہ کر کہ رحمت کند بر تو پروردگار، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے. مقصد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو گناہوں سے دور رہتا ہے تو مالک قدوس اس پر رحمت فرماتا ہے، اور جو شخص گناہ کا قصد اور ارادہ کرتا ہے وہ مالک کی رحمت اور اس کو رحم و کرم سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان با اغوائے نفس و شیطان کا بھی ایسا ارادہ کر بھی بیٹھے یعنی گناہ کا، تو خدا کے خوف سے اس ارادہ سے باز آ جاتا ہے. بس ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت نازل فرمائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، جیسے کہ مالک قدوس فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے روبرو کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو نفسانی خواہش سے روک لے، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے. آگے فرماتے ہیں، زیسیاں کند ہوش مند احتراز، عقل مند آدمی گناہ سے پرہیز کرتا ہے کہ از آب باشد شکر را گداس، کیونکہ پانی سے شکر گھل جاتی ہے، پانی سے شکر کا پگھلاؤ ہوتا ہے.
مقصد یہ ہے کہ عقل مند آدمی گناہ سے اس لیے اجتناب اور احتراز کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جیسے پانی سے شکر گھل جاتی ہے، اسی طرح گناہ سے نیکی زائل و برباد ہو جاتی ہے۔ کند نیک بخت از گناہ اجتناب، نیک بخت آدمی گناہ سے بچتا رہتا ہے کہ پنہاں شود نور مہر از سحاب، کیونکہ سورج کا نور بادلوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ نیک بخت آدمی گناہ سے اس لیے بچتا رہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ گناہ مثل ابر کے ہے، یعنی بادل کی مثل ہے، اور کل مثل سورج کی ہے، یعنی دل جو ہے وہ سورج کی مثل ہے اور گناہ جو ہے وہ بادل کی مثل ہے۔ تو جیسے ابر سورج کے نور کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح گناہ نور قلب پر اپنا اثر ڈالتا ہے اور قلب کو تاریک و ظلمانی بنا دیتا ہے اور ظلماتی بنا دیتا ہے، یعنی دل جو ہے انسان کا وہ بے نور ہو جاتا ہے، جس طرح کہ سورج بادلوں کی وجہ سے بے نور ہو جاتا ہے۔ مکن نفس امارہ را پیروی، نفس امارہ کی پیروی نہ کر کہ ناگہ گرفتار دوزخ شوی، ورنہ تو اچانک دوزخ کا قیدی ہو جائے گا۔ نفس امارہ وہ نفس کی برائیوں کی طرف رغبت دلا دے، اور لفظ را یہاں پر یہ علامت اضافت ہے۔ اصل مصرع اول، یعنی پہلے مصرع کی اصل اس طرح ہے کہ پیروی نفس امارہ مکن، اور دوسرے مثل جو ہے مصرع کی اصل اس طرح ہے کہ زراں کے اگر پیروی کنی ناگہ گرفتار دوزخ شوی، یعنی نفس امارہ اور سرکش کی پیروی ہرگز مت کر، کیونکہ اگر تو پیروی اس نفس امارہ کی کرے گا تو ناگہ یعنی اچانک دوزخ کا قیدی بن جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ نفس امارہ تجھ کو بدی و برائی کی رغبت دلائے گا، اور برائی دوزخ کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ مالک فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی بے شک نفس البتہ یہ برائی کا حکم کرنے والا ہے۔ اگر بر نتابت ز اسیاں دلت، اگر تیرا دل گناہوں سے نہ پھرے گا، بود اسفل السافلین منزلت، تو دوزخ کا نچلے سے نچلا طبقہ تیرا مقام ہوگا۔ اسفل السافلین سب مقاموں سے نیچے کا مقام، مراد دوزخ کے نیچے کا طبقہ ہے۔ منزل مقام اترنے کی جگہ، مقصد شعر کا یہ ہے کہ اگر تو گناہ سے باز نہ رہے گا تو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ مکن خانہ زندگانی خراب، زندگی کے گھر کو ویران مت کر، با سیلاب فعل و بد و ناصواب، فعل بد اور نادرست کے سیلاب سے۔ اب جب شعر کے دونوں مصروں کو ملا کر ترجمہ کریں گے تو پھر معنی بنے گا اپنے زندگی کے گھر کو برے اور نادرست کاموں کے سیلاب کے ساتھ برباد نہ کر۔ مقصد یہ ہے کہ گناہ اور برے کام وہ سیلاب کی مثل ہوتے ہیں اور زندگی گھر و مکان کی مثل ہوتی ہے۔ بس جیسے سیلاب کے آنے سے مکانات منہدم اور ویران ہو جاتے ہیں، اسی طرح گناہ اور برے کاموں سے زندگی اور عیش وہ خراب ہو جاتی ہے اور برباد ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایسے لوگوں کے حالات سے ظاہر ہے، سابقہ ادوار کے اندر بھی اور موجودہ ادوار کے اندر بھی۔ اگر دور باشی ز فسق و فجور، اگر تو بدکاری اور حرام کاری سے دور رہے گا، نباشی سے گلزار فردوس دور، تو جنت الفردوس کے باغ سے دور نہ رہے گا۔ گلزار پھولوں کی جگہ، باغ جو ہے یہ یا باغ کو بھی کہہ دیا جاتا ہے گلزار، فردوس جو ہے یہ باغ بہشت ہے اور نام ہے بہشت کی اعلیٰ درجات کا۔ حاصل یہ ہے کہ بدکاری اور حرام کاری سے دور رہنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ تجھ کو جنت کے اعلیٰ درجات میں جگہ ملے گی، عیش دائمی اور پورے طور سے تمام سامان و اسباب لذت و سرور کے، یعنی غلمان اور حوران اور طرح طرح کے محل و قصور وغیرہ وغیرہ موجود ہوں گے،
تو یہ تمام چیزیں اس وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب انسان فسق و فجور سے، نافرمانیوں سے، اللہ رسول کی تابعداری کے اندر زندگی گزارے، تب یہ مقام انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔